اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا جس وبا سے گزر رہی ہے اور جس قدر پریشان ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ بات کرنا ایک بڑا اہم موضوع ہے، اور اس کے بارے میں جو میرے کلینکل ٹرائلز ہیں، جو میری آبزرویشن ہے، وہ بیان کروں گا۔ وہ ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ میچ کرتی ہوں۔ ایک تو WHO کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ یہ ایک وائرل مرض ہے، جبکہ کلینکل اسٹڈی میں ایسا ثابت نہیں ہو رہا۔ جو میرے کلینک میں نے پیشنٹ دیکھے ہیں، وہاں پہ اس کا رویہ وبا کا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہو، اور پھر اس کے نتائج بھی بالکل بیکٹیریل انفیکشن جیسے ہی ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے جب یہ سیویئر حالت میں چلا جاتا ہے تو اس کا بالکل بیہیویئر جو ہے ٹیوبرکلوسس جیسے مریضوں جیسا ہوتا ہے۔ اور اس کو حل کرنے کے لیے بھی میں نے جتنے ٹرائل لیے ہیں، جو میرے کلینکل اسٹڈیز ہیں، جو ماضی سے طب کا حصہ رہے ہیں، ان میں بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک بیکٹیریل مرض ہے۔ اور جو کچھ ہم نے آج تک دیکھا وہ دنیا سے مختلف ہے، اس لیے میں اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو وبا پھیلی ہے، اس کے بارے میں علامتوں کے بارے میں بہت سارے میں نے پڑھا، نیٹ پہ بھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارا۔ میرا مشاہدہ ہے کہ جب یہ پہلی دفعہ تبدیلی آتی ہے تو انسانوں کے حلق میں ایک ہلکی سی خراش اور اس کے ساتھ ایک فلیم آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ فلیم اتنی سٹکی ہوتی ہے کہ آپ کھانسنے پہ بھی اس کو نکال نہیں سکتے۔ لیکن یہ دن میں آپ کو ایسا سٹکی ہوگا، جب آپ سو جائیں گے تو اکثریت جو ہے لوگ منہ کھول کے سانس لیتے ہیں، اس سے حلق خشک ہو جائے گا اور خشک کھانسی آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ سٹیج 1 ہے۔ اگر آپ نے یہاں پر خیال نہیں کیا تو ایسی صورت میں سٹیج 2 شروع ہو جائے گی۔ سٹیج 2 میں کیا ہوتا ہے؟ کھانسی شدید ہو جاتی ہے، ہلکا ٹیمپریچر آنا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں، اور دل اداس ہو جاتا ہے، ایک ڈپریشن جیسا ماحول ذہن میں کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کچھ میڈیا کا جو کچھ کردار چل رہا ہے، اس وجہ سے بھی لوگ خوفزدہ ہیں۔ لیکن میرا مشورہ ہے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے، آپ کو اپنے کھانے پہ توجہ دینی چاہیے اور اپنی دل کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اگر آپ پہلے سٹیج پہ کور نہیں کر پاتے تو دوسرے سٹیج میں جا کے کھانسی کی شدت، اور بعض لوگوں کے جو پین کلر لے کے یا پیراسٹامول یا پیناڈول جیسی چیزیں لے کے پیٹ میں درد آ سکتا ہے، یا قسمت کے ہمارے صنائے مکی لے کے بھی اور خراب کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورتوں میں ایسی چیزوں سے گریز کریں جو ہضم کو خراب کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کا ہضم خراب ہو گیا تو آپ نے جان بوجھ کے اپنا نظام سارا ہی خراب کر دیا، اس لیے اس سے اوائڈ کریں تو بہتر ہوگا۔ اور سٹیج 3 کے اندر جب چینجز آتی ہیں تو پیشنٹ کو ہائی گریڈ فیور آتا ہے، اور جب ہائی گریڈ فیور آتا ہے اس کے ساتھ باڈی کے اندر ایکنگ بڑھیں گی، اس کے ساتھ ساتھ جسم تھکنے کا اتنا شدت کے ساتھ تھکے گا کہ لوگ چل نہیں سکتے۔ میں نے دیکھا سیڑھیاں چلتے ہوئے جو ینگ مین تھا، وہ 4 سیڑھیاں چڑھ کے بس رک گیا کہ نہیں بس مجھ سے چلا نہیں جاتا، اتنی تھکن آتی ہے۔ تو یہاں پہ اور زیادہ پیچیدگیاں جو آئیں گی وہ خون کے اندر چینجز ہیں، جن کے ساتھ پلیٹلیٹس چینج ہو سکتے ہیں، خون کے اندر RBC کی مقدار کم ہو سکتی ہے، خون کے اندر ESR ریز کر سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ ڈی ڈیمر ٹیسٹ جو ہے، اگر خدا نہ خواستہ پھیپھڑوں میں شدت کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو وہ ریز کر سکتا ہے۔ میں نے جو اس کے کیسز ہیں ان کے اندر 600 تک لوگوں کو دیکھا ہے ڈی ڈیمر ٹیسٹ کے ساتھ، جو کہ ہائی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو سٹیج 3 میں چلی جاتی ہیں۔ خدا نہ خواستہ ہم یہاں پہ بھی مینج نہیں کرتے تو سٹیج 4 شروع ہو سکتی ہے، جس کے اندر پھیپھڑوں کے اندر شدید ڈکے، شدید کھانسی، سانس کی دشواری، اور ہونٹوں کی رنگت یا چہرے کی رنگت نیلگوں ہو سکتی ہے، سائنسس کا باقاعدہ اٹیک ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نکاہت بڑھ جائے گی، بخار ہائی گریڈ ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے اگر آپ اس پہ مینج نہ کریں تو خطرہ یہ ہوگا کہ نرو سسٹم میں ڈیمیج آ سکتے ہیں، اور سانس کی شدید سفوکیشن، خدا نہ خواستہ موت تک انجام ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے پوری دنیا کے اندر ابھی تک جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ 1% سے کم ہے، جو پوری دنیا کے انالسٹ جو بیان کر رہے ہیں 1% سے کم ہے۔ یہ ڈیتھ ریٹ خوفزدہ کرنے والا نہیں ہے، اس پہ آپ کو مستقل مزاج رہنا چاہیے، اپنے آپ کو حوصلے میں رکھنا چاہیے، اپنی تدبیروں کو کارگر رکھنا چاہیے۔ جو آپ کے حلقے میں اطباء موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، آپ کو ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ جو فیس بک اور اس طرح کے سوشل میڈیا پہ بار بار باتیں چلتی ہیں، اگر آپ کے دل میں کوئی اچھا آ رہا ہے تو پلیز اپنے علاقے کے طبیب سے مشورہ کریں، وہ آپ کو بہت اچھا گائیڈ کر سکتا ہے۔ جو میں نے طیبہ یونیورسٹی کے حوالے سے ریسرچ کا ذکر کیا، وہ بھی خاص طور پہ میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے طور پہ استعمال نہ کریں، یا ان میں سے کسی چیز کے ساتھ آپ کو الرجی ہے تو بالکل استعمال نہ کریں۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ یہ اپنے طبیب سے شیئر کر کے اس کے مشورے سے چلیں تو یہ زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا ہے، جب مرض کو آپ ریکور کر لیتے اس کے بعد ایک طب کی دنیا میں ایک بڑا خاص قانون موجود ہے، اسے بحران کا قانون کہتے ہیں، جو عوام سے متعلق نہیں، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔
بحران کے اندر اصول یہ ہے کہ جب مرض سے نکلتے ہیں تو دوبارہ آپ کو اس میں واپس گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میرا مشاہدہ ہے لوگ اچھے ہو گئے اور پھر اس کے بعد اچانک کھانے پینے میں لاپرواہ ہو گئے اور پھر غلط چیزیں کھائیں اور کھانے کے بعد پھر بگڑ گئے۔ تو میرا مشورہ ہے اگلے 15 دن تک کھانے میں انتہائی محتاط رہیں۔ میرا مشورہ ہے اپنی ذاتی زندگی میں جو کچھ آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی منیمائز کریں تاکہ آپ کے انرجیز کو مینیج کیا جا سکے اور آپ مزید نیچے نہ چلے جائیں۔ اس کے اوپر جو کچھ علاج کے بعد کے مابعد اثرات آ رہے ہیں ان میں دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ جو گھریلو ٹوٹکے یا ان پڑھ قسم کے اطباء نے اس کے اوپر اپنی چھاپ ڈالنے کی کوشش کی، یا پھر کچھ ایسے علاج جو پورے سسٹم کے اندر چل رہے ہیں ان کی غلطیاں، جیسے این سیٹ کا کثرت سے استعمال ہضم خراب کر سکتا ہے، این سیٹ کے لگاتار استعمال کی وجہ سے جگر کے ٹیسٹ خراب آ سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیے۔ اور ایک سب سے اہم چیز جو تھی وہ ثنا تھا۔ ثنا مکی جو بہت شہرت ہے اور 400 روپے کلو کی چیز جو اس وقت 4000 روپے کلو پہ بکنا شروع ہو گئی ہے، اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف چیزوں کے بارے میں اتنی شاندار ہے کہ انسانوں کو اس کے بارے میں بڑا غور کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ اینٹی وائرل میڈیسن کے طور پہ یا کووڈ-19 کے حوالے سے اس کی بڑی شہرت بنا دی گئی، کچھ انعامات مقرر کر دیے گئے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرا مشاہدہ بطور طبیب یہ ہے کہ ماضی کی طب کی کسی کتاب میں بھی پھیپھڑوں کے حوالے سے، سانس کے حوالے سے یا گلے کے حوالے سے ثنا کا کبھی کوئی فائدہ ذکر نہیں کیا گیا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے اسے استعمال کرنے سے پہلے کسی طبیب سے مشورہ کریں، اگر وہ اجازت دے تو ٹھیک ہوگا۔ پھر ایک سوال یہ آئے گا کہ آخر ثنا سے لوگ اچھے کیسے ہوتے ہیں؟ یقینی طور پہ ہم اکثر اوقات دوسروں کے نتائج کو اپنا نتائج کہہ کے آگے پیسٹ کر دیتے ہیں، اور یہی غلطی اب ہو رہی ہے۔ تو میرے تجربے میں یہ ہے کہ ثنا کے جو میرے کلینک میں باقاعدہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ کیس وہ آئے ہیں جنہوں نے ثنا لی اور پھر اس کے بعد شدید پیچش کا شکار ہوئے، یہاں تک خون والے پیچش ان کو آنے لگ گئے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے میں دوستوں سے درخواست کروں گا کہ آپ ثنا کے بارے میں محتاط رہیں، اور یہ آپ کے کووڈ کے حوالے سے کوئی بھی نتیجہ نہیں رکھتا۔ اور جو یہ سوال آئے گا کہ پھر اچھے کیسے ہوتے ہیں، تو جب آپ گرم پانی پیتے ہیں چاہے ثنا کے ساتھ ابلا ہوا ہو یا ثنا کے بغیر، تو آپ کا گلا صاف ہو سکتا ہے اور کچھ بہتری مل سکتی ہے۔ اور پھر اس میں شہد شامل کریں گے تو یقینی طور پہ کچھ اور فائدہ ہوگا۔ میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو گرم پانی میں صرف شہد ملا کے لیں تو ثنا سے زیادہ اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسرا، میں اس کے علاج کے لیے کیا کرتا ہوں، میرے کلینک میں کیا ٹرائل چل رہے ہیں، ان میں سب سے اہم ہے جو طیبہ یونیورسٹی مدینہ المنورہ کی ریسرچ ہے۔ یہ 6 اپریل کو شائع ہوئی، اور اس کے اندر تمام جو اصول و ضابطے ہیں ایک پیپر کو شائع کرنے کے لیے ان کو مد نظر رکھا گیا، اور پوری دنیا کے 60 بڑے میگزین نے اس کو چھاپا جو ہیلتھ کے متعلق ہیں، اور میں نے بھی اسی کو پڑھا۔ اور پھر جس طرح وہ سارا نسخہ جات لکھے گئے، جو کچھ تفصیلات دی گئیں، میں نے ان کو فالو کیا، لیکن میں نے ان کو تھوڑا سا چینج کیا۔ جو وہ نسخہ تھا اس میں انہوں نے اجزاء کو لکھا کہ یہ ساری چیزیں مکس کر دیں، مکس کر کے ان کو چبانے والی ایک چیز بنا لیں، منہ میں ڈال کے چباتے رہیں اور پھر نگلتے رہیں۔ یہاں پاکستان میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ تھوڑی مختلف ہیں، ان میں ویسا صاف ستھرا ماحول نہیں ہے جیسا دوسرے کنٹریز میں ملتا ہے۔ یہاں پہ تو آپ چیز لینے جائیں تو اس میں سے فنگس، بیکٹیریا، وائرسز، ایون انسیکٹ بھی نکل سکتے ہیں۔ اس لیے میں یہ مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ یہ دوائیں لیں اور شہد میں ملا کے اس کو چبانا شروع کر دیں، اس سے مجھے اور بڑا خطرہ لاحق محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اس کے بارے میں محتاط ہیں، اور جو میں استعمال کرتا ہوں اس کا طریقہ تھوڑا سا میں نے بدلا ہے جو پاکستانی لوگوں کے مزاج کے مطابق ہے۔ جو کووڈ-19 کا جامعہ نے یا مدینہ المنورہ یونیورسٹی نے پروٹوکول دیا، اس کی 3 چیزیں پرنسپل چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے تھا گل بابونا، اور دوسرا تھا کلونجی، اور تیسرا تھا لونگ۔ یہ تینوں چیزیں آج بھی انتہائی مؤثر ہیں۔ وہاں پہ جو طریقہ کار تھا وہ پیسیں اور پیس کے شہد میں ملا رہے ہیں اور پھر چبا چبا کے اس کو کھائیں۔ میں نے اس کو ڈیفرنٹ کیا، تینوں چیزوں کو، لونگ کو، بابونا کو اور کلونجی کو علیحدہ مقداریں سیٹ کی، اور اس کے بعد اس کا ایک ڈیکوکشن بنایا اور شہد سے میٹھا کر کے صبح و شام پلایا۔ لونگ جو تھے ان کو کرش کر کے کپ میں ڈالے، اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالیں، قہوہ جیسا بن جائے تو وہ پی لیجئے، اور آخر میں لونگ چبا لیجئے۔ یہ یقینی طور پہ ٹھیک 5 منٹ کے اندر آپ کو ایک اچھا پسینہ لائے گا جس سے بخار اتر جائے گا۔ بہت شاندار اینٹی پائریٹک ہے، اور یہ جتنی بھی سانس کی دشواریاں آ رہی ہوں، یا خدا نخواستہ آپ کے لوئر لنگس میں کسی جگہ پہ آکسیجن کا بار کم ہو رہا ہے جو کہ فلیم کی وجہ سے ہے، اصولاً اور کچھ نہیں ہو سکتا، تو یہ اس کو فوراً ٹھیک کر دیتا ہے۔ اس کو ضرور اپنائیں۔ اور اس کے ساتھ مزید ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ پیشنٹ جو ہے
شدید حالتوں میں ان کے اندر یہ پیچیدگیاں آ سکتی ہیں، پھیپھڑوں کے اندر درد آ جائے یا نمونیا جیسی حالتیں بھی آ سکتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں طب کے اندر صدیوں سے ایک بارہ سنگا کی ایش معروف ہے، اس کا بازار سے مل جاتی ہے، عام چیز ہے، کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، سیفسٹ میڈیسن میں لسٹ میں آتا ہے وہ بھی۔ اس کو شہد میں ملا کے دیں تو اس سے پسلیوں کا درد، پھیپھڑوں کا درد امید ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر مکمل ٹھیک ہو جائے گا، اور سانس کی دشواری بھی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ مریض جو ہیں وہ پرانے ہو گئے اور ان کے اندر پھیپھڑوں کے اندر ایک پیچیدگی آ گئی جسے حل ہونے کے لیے وقت چاہیے، تو میرا مشورہ ہے، طب میں ایک برگ بانسا صدیوں سے ایک دوائی ہے جسے عرب اطباء نے تو ڈیٹیل نہیں کیا کیونکہ وہ نہیں جانتے، بلکہ یہ مشرقی طب کا حصہ تھا۔ تو اس کے 20 گرام کا ڈیکاکشن ہر روز رات کو پلائیں، جو شاندہ بنا کے ہر روز رات کو پلائیں۔ یہ ہفتے 10 دن کے اندر جتنی بھی ڈکے آ چکے ہوں آپ کے پھیپھڑوں کے اندر، الوالائز کے اندر یا لوئر لنگس کے اندر، تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا ایک اہم ترین بات اس میں یہ ہے کہ روٹین میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ پھیپھڑوں کے اندر اتنی وہ تباہی آ چکی جس کی وجہ سے آکسیجن جذب نہیں ہو رہی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ جس وقت یہ مرض لاحق ہوتا ہے تو اس کے بعد پھیپھڑوں میں خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ گاڑھا خون ہی آکسیجن کے بار کو روکتا ہے۔ مزید اگر اس میں تھوڑی بہت خراش آ جائے تو اس سے فلیم بھی اندر اس کی جمع ہو کے سانس کی دشواری پیدا کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے جو میں نسخہ تجویز کرتا ہوں، جو طیبہ یونیورسٹی مدینہ المنورہ کا ہی دراصل نسخہ ہے، وہ تھا کلونجی 2 گرام اور گل بابونا 2 گرام۔ ان کو اچھی طرح بوائل کر لیں، 15 منٹ تک ہلکی آنچ پہ پکائیں، اور پھر اس کو ایک کپ میں 3-4 لونگ رکھیں اور اس کے اوپر اس کو پور کر دیں، پھر تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں اور یہ پی لیجیے۔ تھوڑا کڑوا ہے لیکن میں نے خود پی کے دیکھا ہے، برداشت ہے۔ تو جب قہوہ پی چکے ہیں پھر لونگ اس کے ساتھ چبا کے کھا لیجیے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس کے ساتھ درد سے، بخار سے، جو بے چینی ہے، پورے جسم میں دردیں آتی ہیں، اس سے نجات پائیں گے۔ دوسرا ایک سبب اور ہے، جسم میں بے پناہ تھکن آتی ہے، اور یہ تھکن کے لیے روٹین میں ایلوپیتھک سسٹم میں تو پیناڈول اور اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں، طب کے اندر اس کا بڑا اچھا حل ہے اور بڑا شاندار طریقے سے اس کو مینج کرتا ہے۔ تخم کرنجوا ایک بڑی پرانی دوا ہے، لوگ اسے بہت اچھی طریقے جانتے ہیں۔ اس کو پیس لیں اور 2 گرام کی ڈوز صبح و نہار پانی کے ساتھ دے دیں۔ اس سے جتنے بھی بخار اور جتنے بھی بیکٹیریل انفیکشن سے یا ان کی ٹاکسیسٹی جو بلاد میں جا سکتی ہیں، جو درد کا سبب بنتی ہیں، ان سب کو واش آؤٹ کر سکتا ہے۔ اس لیے صبح و نہار یا شام 4 بجے اس کی ایک ڈوز دے دیں۔ اگر بخار کی شدت ہو تو طب کا ایک بڑا معروف نسخہ ہے، گودنتی کے نام سے سارے اطباء جانتے ہیں، اس کو بطور دافع بخار یا اینٹی پائریٹک کے طور پہ یوز کریں۔ بہتر وقت ہے شام 4 بجے کے بعد کا، اور اس وقت چائے کے ساتھ کھلا دیں، گرم دودھ کے ساتھ کھلا دیں، تو اسی وقت بخار اتر جائے گا۔ لیکن یہ شدید صورتوں میں بخار کی اتارنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ورنہ پہلے والا جو شاندہ جو ہے اس سے یہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اس سے اگلا جو اہم سوال ہے، جب مرض آتا ہے تو اس میں غذائی احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اوقات غذاؤں میں غلط فہمیاں آتی ہیں، اور جتنے بھی ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر کچھ ایسی مسٹیکس ہیں جس کی وجہ سے مرض بگڑ سکتے ہیں، جیسے کھٹی چیزیں اور سٹرس کا تجویز کیا جاتا ہے۔ یہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں نا، جو ہمیشہ ٹھنڈے علاقے ہیں، وہاں کے رہنے والے جسموں کے لیے تو شاید کسی حد تک مناسب ہوگا، لیکن جو ویریئنٹ ویدر ہے یا سیزنل لوگ ہیں نا، ان کے اندر یہ ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے۔ خاص طور پہ برصغیر کے اندر سٹرس کا گلے کی کسی بھی مرض کی موجودگی میں دینا ہمیشہ خطرناک ثابت ہوتا ہے اور ہمیشہ اس کو ورسن کر دیتا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ سٹرس میں سے کچھ نہ لیں، لیمو مت لیں جو کہ اکثر تجویز کیا جاتا ہے، اس سے گریز کریں۔ آپ وٹامن سی کا جو حوالہ ہے اس کے لیے بہت اچھے سورسز اور موجود ہیں، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ مینگو ہے اور دوسرے نمبر پہ خوبانی ہے۔ یہ 2 چیزیں اتنی شاندار ہیں جو آپ کے گلے کو بھی فائدہ دیتی ہیں، امیونٹی کو بھی فائدہ دیتی ہیں اور باڈی انرجیٹک رکھتی ہیں۔ اور تیسرا آپشن ہے اچھے پکے ہوئے آڑو، جو وٹامن سی کا رچ سورس ہیں اور آپ کے گلے کو خراب بھی نہیں کرتے، اور اگر خدا نہ خاصہ جو اکثر عوارضات میں بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے، کووڈ-19 کے حوالے سے جو وبا پھیلی ہے اس میں بھوک کم ہو جاتی، تو اس سے آڑو بہت اچھے طریقے سے مینج کرتا ہے۔ میرا مشورہ ہے اس کے ساتھ لیں تو یہ بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ غذائی احتیاط میں جو ہم بہت ساری چیزیں لگاتار تجویز کر رہے ہیں، ان میں میں نے دیکھا کہ کافی سارے لوگ اس کو چکن ایڈوائز کر رہے ہیں، برائلر چکن۔ میرا مشورہ ہے کہ برائلر چکن بالکل نہ استعمال کریں، اس کی وجہ سے آپ کے اندر اور پیتھوجنس کا اضافہ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے لیور کے فنکشن ڈیکریز ہو سکتے ہیں، آپ کی امیونٹی مزید نیچے جا سکتی ہے۔ اس لیے برائلر چکن اسپیشلی مت استعمال کریں ہیں۔
اور آپ کو غذا میں کیا لینا چاہیے، میرا مشورہ ہے گندم کی سادہ چپاتی، دیسی گھی سے چپڑی ہوئی، انڈا آملیٹ بنا کے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، دیسی گھی میں شکر ملا کے لیا جا سکتا ہے، بہت لینینٹ ہے اور پورے جسم کے اندر ایک ایسی انرجی فراہم کرتا ہے جس سے لوگوں کو سکون ملتا ہے، اور یہ سب سے بہترین غذائیں ہیں۔ اس کے ساتھ اگر دیسی چکن کے ساتھ سبزیاں ملا کے، خاص طور پہ ٹینڈے، کدو، ان کو ملائیں اور ہلکا سا مسالہ ضرور اس میں شامل کر لیں۔ پکانے کے لیے تلوں کا تیل یا زیتون کا تیل یا دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس شوربے میں روٹی بھگو کے لیں گے، مجھے یقین ہے کہ آپ ایک دفعہ لیں گے تو اگلی دفعہ انرجیٹک فیل کریں گے اپنے آپ کو۔ یہ اس کی بیس ہے، اس لیے پلیز احتیاط کریں۔ جو ریسرچ ورک طیبہ یونیورسٹی سے شائع ہوئی تھی، اس کے اندر آخر میں انہوں نے اجزاء کے بارے میں اپنے جو کنسیپٹس ہیں وہ بھی دیے تھے، تو جو میں نے اخذ کیا، میرا خیال ہے میں اگر آپ سے شیئر کروں تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ اس میں لونگ کیا کرتا ہے، کلونجی کیا کرتا ہے، گل بابونا کیا کرتا ہے، جو بطور طبیب میں نے ساری زندگی اپنے 30 سالہ تجربے میں دیکھا ہے۔ لونگ جو ہے، اس کا تیل ایک بہت شاندار اینٹی وائرل میڈیسن ہے، اور اگر ہم کسی جگہ پہ کچھ اسٹیم لینا چاہیں یا کسی قسم کا انہیلیشن لینا چاہیں تو پھیپھڑوں کے اندر کسی جگہ کچھ موجود ہو تو لونگ کے تیل سے بہت شاندار نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ آپ ایک اسٹیم بنائیں جس میں لونگ کا تیل دیا جا سکتا ہے ویپر میں، تو یہ بہت شاندار رزلٹ ہوگا۔ عموماً جو فیشیل ٹریٹمنٹ کے لیے اسٹیمر آتے ہیں، عام گھروں میں رکھے ہوتے ہیں، آپ اس کے اندر 15-20 لونگ ڈالیں اور تھوڑا پانی ڈالیں اور اس کو پھر چلا دیں، جو اس کی اسٹیم اڑے گی، آپ اس میں گہرے سانس لیجئے۔ اگر پھیپھڑوں کے اندر کوئی بھی پیتھوجینک آرگنزم موجود ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ود ان منٹس اس کو کلین آؤٹ کر دیتا ہے، اور یہ دنیا کا مؤثر ترین علاج ہے، اور یہ سب سے زیادہ محفوظ بھی ہے۔ دوسرا، لونگ کے اندر یہ خاصیت ہے کہ آپ کی سینسز جو کہ اس میں مرض میں ڈیمیج ہو جاتی ہیں، لوگوں کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ٹیسٹ مکمل طور پہ غائب ہو جاتا ہے، کئی دفعہ لوگوں کو سونگھنے کی حس بھی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ لونگ کے تیل سے بڑی اچھی ہو سکتی ہے۔ اور لونگ کے تیل کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ سانس میں بھی آسانی پیدا کرتا ہے، اس لیے میری ترجیح ہے لونگ کا تیل۔ اگر ہم اس میں جو شاندار میں شامل کر دیتے ہیں لونگ تو بھی ٹھیک ہے، لیکن تیل بھی ڈالا جا سکتا ہے اور یہ ویپر بھی لیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا ہے گل بابونا۔ یہ گل بابونا صدیوں سے طب کا حصہ ہے، اور یہ جتنا بھی بریتھنگ ٹریک ہے اس کی سودنگ میڈیسن ہے، اور یہ مزاج کے اندر جتنی اریٹیشن ہو، خوف ہو اور توجہ سے ہٹی ہوئی بات ہو، یہ ان کو سب کو مینیج کرتا ہے۔ اور اگر ہم پوری دنیا میں اس کی ریسرچ دیکھیں تو اسے کامٹیوٹی یا سکون بخش چائے کہتے ہیں، اور بلا شک و شبہ یہ انسانی ذہن کے اندر جو خوف ہے، اریٹیشن ہے اور بے چینی اور اضطراب مرض سے آتا ہے، یہ اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ دوسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کسی بھی میوکا میمبرین جو منہ کے اندر، انتڑیوں میں، پھیپھڑوں کے اوپر والے حصوں میں موجود ہوتی ہے، سب کو ریپیئر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے یہ بہت شاندار اضافہ تھا۔ اور تیسرا کلونجی جو ہے، کلونجی کے بارے میں پوری دنیا کے اندر جتنی ریسرچ کے پیپر آپ کو ملیں گے شاید ہی کسی دوا پہ ملے، تو جو میرے مشاہدے میں ہے کہ یہ آپ کی امیونٹی کو بہت شاندار طریقے سے بوسٹ کرتا ہے، اور اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے ہضم کو اتنا شاندار مینیج کرتا ہے، بھوک شوک بہت شاندار لگاتا ہے، اگر ہضم خراب ہو تو ہضم بہت اچھا کرتا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی خوبی، جب ہم جوشاندہ میں پیتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی سانس کے ٹریکس ہیں ان کو یہ ایسے کاٹ کے صاف کر دیتا ہے، یوں سمجھے اوپر جو فلیم لگی ہے اس کو کاٹ ڈالتا ہے اور وہاں سے نکال دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے حلق میں ایک خاص قسم کی خشکی پیدا ہوتی ہے جو مزید فلیم کو نہیں آنے دے گی، جس کی وجہ سے مزید آرگنزم جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکے گا۔ یہ اس کے اندر بیسک کنسیپٹ ہے۔ تو پھر بھی جو آنے والے وقت میں ہم اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں، جب ہم کلیئر کر چکے ہیں یا پریکاشنری میڈیسن دے رہے ہیں، تو ابھی ریسنٹلی میں نے 2 ہفتے سے شروع کیا ہے، اس میں السی کا تیل، کلونجی کا تیل اور لونگ کا تیل، اوپر والے 200 سمجھ لیں ملی گرامس، اور آخر والا جو ہے لونگ کا تیل جو ہے یہ 2 قطرے اس میں ڈالتے ہیں۔ یہ ایک ڈوز ہے، اگر آپ یہ صبح شام لے لیں تو مجھے یقین ہے کہ آنے والی اپنی امیونٹی کو آپ شاندار پائیں گے، اور آنے والے وقت میں ایسی پیچیدگیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو پناہ میں رکھیں گا۔ یہ طب کا ایک حصہ ہے۔ دوبارہ درخواست ہے کہ کوئی بھی دوا اپنے طور پہ فائنل کر کے نہ لیں، بہتر ہے کسی طبیب سے مشورہ کر لیں۔ جو طباء کرام ہیں، اگر ان کو کچھ مجھ سے سوالات ہیں تو مجھ سے براہ راست پوچھے جا سکتے ہیں، فون نمبر بھی درج ہیں، کسی بھی فورم پہ آپ پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔